اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآتى المال وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یہ آیت مبارکہ قدر بڑی ہے، اس لیے ایک آیت کافی ہے اس میں۔ یہ ترجمہ ہے تفہیم القرآن کا۔ تفہیم القرآن کا ترجمہ ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف۔ نیکی یہ نہیں ہے کا ترجمہ کیوں ہوا ہے آپ کو پتہ ہے؟ لیسا کا معنی ہی ہے نہیں ہے، یہ حال کا ترجمہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ حال کی یعنی وہ نفی بیان کرتا ہے، نہیں ہے، تو اس کا پورا معنی بنے گا لیسا کا کہ نہیں ہے۔ تو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے، یعنی تم لوگوں نے اپنے چہرے، اپنا منہ، تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال، رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، ٹھیک ہے؟ والموفون بعہدہم، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ۔ راست باز کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ یعنی سچے لوگ، اور یہی لوگ متقی ہیں، ٹھیک ہے؟ صدقو، یہی سارے ہیں جو سچے ہیں، جنہوں نے اپنا جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس کو سچ کر دیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور گناہوں سے بچنے والے ہیں، برائیوں سے اور نافرمانیوں سے بچنے والے ہیں۔ لیس البر، مسلمانوں کو جب پہلے بیت المقدس اور پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو بعض اہل کتاب اور بعض مسلمانوں پر یہ بات شاق گزری۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی حکمت بیان فرمائی کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے احکام کی فرما برداری، اور پھر جدھر وہ کہے، جدھر اللہ کا حکم ہو اس طرف رخ کرنا، اور جو حکم وہ دے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے اصل نیکی، تقوی اور کامل ایمان، ٹھیک ہے؟ یہ ہے کہ اصل تقوی کیا ہے، اصل کامل ایمان کیا ہے؟ کہ حکم ربی پر بس حاضر ہو جانا اور حکم کو بجا لانا، اصل نیکی یہ ہے۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ جی وہ میں ادھر ہو جاؤں۔ اصل نیکی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ مالک نے حکم دیا کہ مشرق کی طرف منہ کر لو تو کھڑے ہو گئے، مالک نے حکم دیا کہ ادھر سے ادھر پھر جاؤ، پھر گئے۔ تو اصل نیکی یہ ہے۔ اب رہا مشرق یا مغرب میں سے کسی کی طرف رخ کرنے کی جو پابندی ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ کہ وہ اگر حکم ربی ہے، اللہ کا حکم ہے، تو وہ یقیناً نیکی ہے،
لیکن اگر وہ اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ کوئی نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیکی وہ چیز نہیں ہو سکتی جو آپ کی خواہش ہو، نیکی وہ ہوتی ہے جو حکم ربی ہو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہے تو وہ نیکی ہے، اور اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں ہے تو وہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ولیکن البر من آمنا جو ہے، اس میں من سے پہلے برن جو ہے وہ محذوف ہے۔ من سے پہلے کیا ہے؟ برن اس کے اندر محذوف ہے، یعنی اصل نیکی اس شخص کی نیکی ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سمو دیا کہ اصل نیکی کیا ہے اور کس شخص کی اصل نیکی ہے۔ تو اس آیت نیکی کی تمام اقسام، یعنی جو اس یہاں ذکر ہوا، تمام اقسام پر یہ مشتمل ہے، اور اس میں تمام یعنی بنیادی عقائد، اعمال اور اخلاق جو ہے نا، جو آپ کا اخلاق، وہ سب اس میں جمع کر دیے گئے ہیں، آ گئے ہیں۔ اس آیت کو امام بخاری نے کتاب الایمان باب امور الایمان میں ذکر فرمایا ہے کہ ایمان صرف عقائد کا نام نہیں بلکہ اعمال بھی ایمان کا جزو ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں، یعنی کتابیں تو ان کی بہت بھی ہیں، ادب المفرد بھی ان کی کتاب ہے، لیکن صحیح البخاری میں جو درج کیا میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ وآت المال علی حبہ، وآت المال، اور عطا کرے اور دے، ٹھیک ہے، مال کو علی حبہ۔ اس کی دو ترکیبیں کی ہیں لوگوں نے علی حبہ کی۔ دیکھیں، حبہ کی ترکیب اگر آپ کریں گے ہا ضمیر اللہ کی طرف لے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ بات یہاں کیا کہاں سے شروع ہوئی؟ من آمن باللہ ہے نا۔ تو اگر یہ ہا ضمیر آپ یہاں ترکیب کرتے ہوئے یہاں اس کو ملائیں گے، وہ میں آپ کو بھی یہ سب متعلق اور یہ سب نہیں بنا رہی، بتا رہی ہوں کہ اگر جو ہے آپ اس ضمیر کو جو ہے اللہ کی طرف لے جائیں گے تو ترکیب بنے گی کہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس کی محبت میں مال دینا، اور اگر آپ اس کی ترکیب دوسری بنائیں گے تو یہ ادھر آ جائے گی، یہ ہا ضمیر جو ہے یہ ادھر آئے گی، ٹھیک ہے۔ ہا ضمیر یہاں کیوں آئے گی کہ مال، باوجود اس کے کہ اس کو مال کی محبت ہے، اس کے باوجود بھی اس مال کو خرچ کرے، تو کس لیے خرچ کرے گا؟ اس کے پاس ایمان ہوگا تو خرچ کرے گا نا، آخرت پر یقین ہوگا تو خرچ کرے گا، تو اتنی باتیں سمجھ لیں۔ تو اگر یہ ترکیب بنے کہ باوجود اس کے کہ اس کو مال کی محبت ہے پھر بھی وہ خرچ کرے، پھر بھی وہ دے، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ لوگوں کو دے، ان کو نوازے اپنے مال سے، یعنی مال کی محبت کے باوجود اسے ذوی القربا اور جو دوسرے مستحقین کو دینے کا یہاں پر حکم دیا، ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ بعد میں حکم دیا کہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دینے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم مطلب یعنی فرمایا۔ تو اس سے یہاں معلوم ہوا کہ مسلمان کے مال میں صرف زکوٰۃ ہی واجب نہیں کہ زکوٰۃ دے کر وہ فارغ ہو گیا، اب وہ فارغ ہو کر بیٹھ جائے آرام سے، ٹھیک ہے، کہ زکوٰۃ تو ظاہر لازم ہی ہے، لیکن مال باوجود اس کے کہ مال پسند ہے لیکن اپنی پسند پر اپنے مالک کی رضا کو جو ہے ترجیح دینا ہے۔ تو مال کوئی بھی ضرورت مند ہو، ٹھیک ہے، ماں باپ کو ضرورت ہے تو ماں باپ، ذوی القربا میں تو سارے آ گئے نا، قربا میں سب سے پہلے قریب ہمارے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ بہن ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، تو یہ ذوی القربا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے دیکھے کتنے یعنی وہ گنائے، آپ کو دیکھیے حقدار ہیں نا، یہ ان کی یعنی مختلف کہنا چاہیے کیٹیگریز ہیں نا، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، وابن السبیل ہیں، سبیل کون ہے؟ جو راہ الہ کے مسافر، سائلین ہیں، سوال کرنے والے، ٹھیک ہے، وہ پھر رقاب ہیں جو غلام بن جاتے تھے، جو یعنی اگر آج بھی جہاد کا دور شروع ہو جائے اور غلامی کا دور ہو جائے تو وہ رقاب ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد حکم دیا نماز قائم کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھی درجے کے ساتھ، ٹھیک ہے، درجے کے ساتھ ذوی القربا اللہ نے فرمایا، ماں باپ اور دوسرے ضرورت مند رشتہ داروں کا نفقہ، مہمان پر خرچ، ضرورت مند ہمسائے، مجاہدین یعنی جو راہ یعنی فی سبیل اللہ میں، اور فرمایا آیت میں یعنی مذکور کے دوسرے حضرات پر خرچ کرنا، ان کا ذکر زکوٰۃ سے پہلے اس لیے کیا کہ عام طور پر اس سے غفلت برتی جاتی ہے۔ دیکھیے اس جو آیات کا جو دیکھیں مفہوم ہے، دوبارہ سے دیکھیے، وآت المال علی حبہ ذوی القربا والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔
اب یہاں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہوا تو زکوٰۃ کا ذکر دوبارہ آ گیا، ٹھیک ہے. یہاں پر اپنا مال دینے کی بات تھی، یہاں پر حکم ہوا زکوٰۃ دیں. یہ آپ دیکھیں گے تو تھوڑا سا اس میں آپ کو فرق نظر آئے گا. تو یہ دیکھیں ماں باپ کو تو زکوٰۃ ویسے بھی نہیں دے سکتے نا. ذی القربہ میں تو بہت سارے رشتے آپ کیسے زکوٰۃ آپ دے ہی نہیں سکتے. اپنے بچوں کو کیا زکوٰۃ کھلائیں گے کیا؟ وہ تو زکوٰۃ جو ہے وہ تو آپ پر یعنی صدقہ واجبہ ہے نا. ماں باپ کو زکوٰۃ کھلائیں گے کیا؟ ان کو تو کھلا ہی نہیں سکتے نا. نہ ماں باپ کو زکوٰۃ کھلا سکتے ہیں، نہ بچوں کو زکوٰۃ کھلا سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں یتیموں کو کھلا سکتے ہیں، مسکینوں کو کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجاہدین کو کھلا سکتے ہیں، سائلین کو کھلا سکتے ہیں، اور یہ گردنیں چھڑانے میں جو ہے لوگوں کو آزاد کرنے میں آپ دے سکتے ہیں. تو یہ سارے جو ہے آپ کو مستحقین کا ذکر یہاں پہ بیان کر دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کبھی آپ کے پاس آپ اتنی زکوٰۃ آپ کی نہیں ہوتی کہ آپ سب کو یعنی سب کا پورا کر دیں. اتنا آپ مال نہیں رکھتے. تو آپ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو دیں. ضروری نہیں کہ آپ سارا مال اکٹھا کر کر کے رکھتے رہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر ہے یہ تو آپ اللہ کے بینک میں جمع کراتے ہیں اور پھر وہاں جائیں گے تو آپ اس کو جو ہے کیش کروا لیجئے گا. اچھا، یتیم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے یتیم کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ جس کے ابا فوت ہو جائیں اور بچہ جو ہے ابھی بالغ نہ ہو، ٹھیک ہے. بچے جو ابھی یعنی اس ایج کو نہیں پہنچتے کہ جس میں وہ سوجھ بوجھ حاصل کر لیں تو وہ بچے یتیم کہلاتے ہیں. جس کی اماں فوت ہو جائیں جبھی بھی بچوں پر یتیمی آ جاتی ہے. دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو بچوں پر یتیمی آ جاتی ہے، اور دونوں ہی فوت ہو جائیں تو پھر تو وہ کہنا ہی کیا ہے، تو پھر یتیمے پہ یتیمی آ جاتی ہے. اور جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں اپنے عقل و شعور اور اپنے یعنی کہنا چاہیے اتنی طاقت ان میں آ جاتی ہے کہ یعنی وہ اپنا کما سکیں، اپنا سارا کچھ کر سکیں، تو پھر وہ یتیم یہ نہیں کہلاتے، ٹھیک ہے. بلوغت سے پہلے پہلے یتیمی ان پر یتیمی کا اطلاق ہوتا ہے، اور بلوغت کے بعد یتیمے کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا. والموفون بعہدہم، یہ اور اس سے پہلے مذکور نیکی کرنے والوں سے متعلق سب صیغے ترکیب کی روح سے مرفوع ہیں. سب کیا ہیں؟ مرفوع. ترکیب اگر کریں گے تو ہم لفظوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ترکیبی لحاظ سے بات ہو رہی ہے. جبکہ الصابرین کی حالت نسبی ہے. یہ الصابرین جو ہے نا واو کو ہٹا دیں تو یہ الصابرین حالت نسبی جری میں الصابرین ہی ہوتا ہے، حالت رفعی میں صابرون ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ کچھ یعنی یہ ترکیب اس کی کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. تو ترکیب یہ ہے کہ جو ہمارے صرفی اور نحوی حضرات ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے بڑے ماہرین گزرے ہیں، تو انہوں نے اپنے ترکیب سے قرآن مجید کا بہترین نہیں کہنا چاہیے کہ جو ترجمے کا اسلوب ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں وہ. تو یہاں پر بھی الصابرین کی جو حالت نسبی ہے اس کی حکمت یعنی کہنا چاہیے کہ یہ ان لوگوں نے کیا بیان فرمائی ہے کہ یہ مدح اور اختصاص کی بنا پر منصوب ہے، یعنی یہ امدحو یا اخصو کا مفعول ہے. اس لیے ترجمہ کیا گیا کہ اور خصوصاً جو تنگی میں فی البأسائی، بأسا کیا کہتے ہیں؟ تکلیف، تنگی، مشکلات، وبا، پریشانی. تو یہ خصوصیت ہے اس وقت صبر کرنے کی. تو یہ بأسا کی جو حالت ہے نا، فی البأسائی سے مراد یعنی فقر ہے، بھوک ہے، تنگ دستی ہے، اور الضرائی سے مراد تکلیف، ٹھیک ہے، خصوصاً بیماری. اور بأس سے مراد جنگ بھی ہے، ٹھیک ہے. جنگیں بھی تو مسلط تھی نا اس وقت. آج تو ہم جنگوں سے دور بھاگتے ہیں، اور یعنی دور بھاگنے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم دفاع کرتے ہیں نا، تو دور ہی بھاگنا ہوا نا، دفاع کی بات کرتے ہیں. ہمیشہ دفاع کی بات ہوتی ہے، اپنا دفاع کرو، اور جو ہے یہ ہے، اور مطلب بہت ساری اپنی باتیں کرتے ہیں، چھوڑیں اس کو. تو یہاں پر بأس سے مراد جنگ بھی ہے. تو ان تینوں حالتوں میں صبر نہایت مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے. اس لیے ان کا خاص طور پر ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. کیسی بہترین کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کسی انسان کی بات ہو نہیں سکتی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے، اور مسلمانوں کو ایک ہی سمت میں اللہ نے جمع کیا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک سمت میں سب جمع ہو جائیں، یعنی سارے ایک ہی رخ پہ ہو کر نماز پڑھیں، ایک ہی رخ پر ہو کر عبادت کریں. تو اس کا کوئی مقصد ہے یا بے مقصد ہے؟ تو اگر مقصد ہے اللہ کا حکم بجا لانا تو یقیناً یہ نیکی ہے، ٹھیک ہے.
یہ آگے خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ نیکی ہے، اور نیکی کس طرح سے ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ آپ کی ایک مرکزیت قائم رہے، کہ آپ کا ایک مرکز ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو سارے مسلمان ایک ہی رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی مسجد میں یا حرم میں ایک ادھر منہ کیے ہوئے ہے، ایک ادھر منہ کیے ہوئے، ایک ادھر منہ کیے ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ سب کا رخ ایک ہی طرف ہے، سب کی منزل ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اور اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو مان لینا، من و عن مان لینا، اس میں اپنی کوئی بات کو شامل نہیں کرنا، کوئی تعویل نہیں کرنا، کوئی ہیر پھیر نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرمائے، اور ان اعمال و اخلاق کو اپنانا ہے جس کی اس نے تاکید فرمائی ہے۔ پھر آگے ان عقائد و اعمال کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ ہے کہ اسے اپنی ذات و صفات میں یکتا، واحد و تنہا مانا جائے، تمام عیوب سے پاک و منزہ، مطلب یعنی اس پر ایمان رکھا جائے کہ وہ پاک ہے، ہر نقص سے، جسے نقص کہا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، اس سے بھی وہ پاک ہے۔ وہ چیز جس کی نسبت بندوں کی طرف کرے تو فخر کا باعث ہو، اللہ کی طرف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ اچھا، قرآن و حدیث میں بیان کردہ تمام صفات باری تعالیٰ کو بغیر کسی تحریف و تعویل کے مان لینا، تسلیم کر لینا، آخرت کے روز جزا ہونے، حشر اور نشر اور جنت اور دوزخ پر یقین رکھنا، ٹھیک ہے، اور الکتاب سے مراد تمام آسمانی کتابوں کی صداقت پر ایمان رکھنا، اور فرشتوں کے وجود پر اور تمام پیغمبروں پر یقین رکھنا، تمام رسولوں پر، تمام انبیاء پر یقین رکھنا، اور ان ایمانیات کے ساتھ ان اعمال کو اپنایا جائے جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہیں۔ اور اس کے علاوہ علی حبہ، تو یہ ہا کی ضمیر کس طرف راجع ہے، کس طرف ہی رجوع کر رہی ہے؟ ہا کی ضمیر مال کی طرف، ٹھیک ہے۔ مال باوجود ہے کہ محبت ہے مال سے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی جو ہے محبت حاصل کرنے کے لیے اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کرنا، جہاں جہاں اس نے یہ مصارف بیان فرمائے ہیں تو حقداروں تک وہ مال پہنچانا، ٹھیک ہے، مال کے ذریعے سے لوگوں کے جو حقوق ہم پر ہیں وہ ادا کرنا۔ اسلام کی تعلیمات ان 4 عنوانوں کے نیچے درج کی جا سکتی ہیں۔ 4 عنوان کون کون سے ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے، اسی کے نیچے آپ اپنا سب درج کر لیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہے عقائد، معاملات، ٹھیک ہے، نمبر 1 کیا ہے؟ عقائد ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے، کس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ نمبر 2 کیا ہے؟ معاملات ہیں۔ نمبر 3 کیا ہے؟ عبادات ہیں، درج کر لیں اس کو۔ اور نمبر 4 کیا ہے؟ اخلاق ہیں۔ من آمنہ سے لے کر والنبیین تک کیا ہے؟ عقائد اسلامیہ کا ذکر فرمایا۔ من آمنہ سے لے کر کہاں تک؟ نبیین تک۔ دیکھیے من آمنہ سے شروع ہوئی بات، من آمنہ سے لے کر یہ نبیین تک، یہاں کس چیز کی بات ہوئی؟ یہاں جو ہے عقائد کی بات ہوئی کہ آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آت المالا سے وفر رقاب تک اللہ تعالیٰ نے معاملات بیان فرمائے، ٹھیک ہے، یہاں پر پھر معاملات کا بیان ہوا۔ اور اس کے بعد اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام عبادات کے 2 اہم ترین رکن نماز اور زکوٰۃ بیان فرمائے۔ اس کے بعد اسلام جس ضابطۂ اخلاق کی پابندی کا اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے اس کی وضاحت کر دی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری وضاحت بیان فرما دی۔ یہ جس کا حکم دیتا ہے کیا بیان فرما دی؟ یہ دیکھیے یہاں سے شروع ہوا ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین، ٹھیک ہے، ترکیب کے لحاظ سے والصابرون ہونا چاہیے تھا، لیکن والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا، یہاں پر پوری اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کہیں آپ نا، پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے وضاحت فرما دی، ٹھیک ہے۔ لیکن اے کاش کہ ایسا مکمل اور لاسانی دستور حیات رکھنے والی امت، رکھنے والی قوم اس پر عمل کرنے کی ضرورت کو بھی محسوس کرے، یہ بھی سمجھے کہ ہاں یہ میرے ہی لیے ہے، اس پر میں عمل کروں، تو پھر کیا ہوگا میرے ساتھ؟ تو میں اور آپ اپنے آپ
اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیا کریں گے، دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ اس کے اندر یعنی کہنا چاہیے واضح ایک تبدیلی، واضح انقلاب محسوس کرنے لگ جائیں گے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ پوجو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ یہ باتیں کتنی فٹ آ رہی ہیں جو ہمارے فی زمانہ ہمارے زمانے کے جو لوگ ہیں، یا ہم خود کہہ لیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس سے بچائے رکھے۔ ہم نے کون سا کارنامہ انجام دے دیا دین کے لیے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کاش کہ ہم اپنی زندگی میں پھر قرآن کو لے آئیں، کاش کہ ہم پھر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس پر عمل کرنے لگ جائیں۔ اس کی بات کرنے سے عزت والے نہیں ہوں گے، اس کا چرچا کرنے سے عزت والے نہیں ہوں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اصل بات ہے، اچھی باتیں تو آپ دیکھیں سبھی کرتے ہیں، اچھی باتیں تو سب کر رہے ہیں، لیکن پھر اچھا کر کون نہیں رہا ہے؟ یہ برائیاں پھیل کیسے رہی ہیں؟ اگر اچھا ہی ہو رہا ہے سب کچھ، بات آپ جس سے بھی بات کریں نا تو سب بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ چور سے بھی بات کریں گے تو بڑی اچھی بات کریں گے، ڈاکو سے بھی بات کریں گے تو بڑی اچھی باتیں کرے گا، لٹیروں سے باتیں کریں گے تو بہت اچھی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جس سے بھی آپ بات کر کے دیکھیں، اس کی باتوں سے اتنے متاثر ہو جائیں گے کہ سبحان اللہ، کیا بات کہہ دی اس نے، کیا بات کر دی یار، کیا بات کر دی، ایسی بات کہ عقلیں دنگ رہ جائیں۔ ایسے زبردست گفتگو کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے، لیکن عملی زندگی میں آپ دیکھیں تو کورے نظر آتے ہیں۔ کورا جانتے ہیں؟ جو مٹی کا برتن بنتا ہے اور جب تک وہ استعمال نہ ہوا ہو تو اس کو کورا کہتے ہیں۔ مٹی کا برتن جب استعمال ہو جائے تو پھر وہ کورا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس میں جب پانی لگ جائے کسی بھی قسم سے، کسی بھی طریقے سے، تو پھر وہ کورا نہیں کہلاتا۔ تو اسی طریقے سے عمل کی زندگی میں ہم بالکل کورے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے۔ باتیں نہیں دیکھیں، راتیں دیکھیں کہ راتیں کیسے گزرتی ہیں، راتوں میں ہمارا عمل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کے لیے وقت ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، ہر چیز کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، فرصت نکال لیتے ہیں، ہر چیز کے لیے اہمیت ہے، ہر چیز کو اہمیت دیتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں ہر چیز کو۔ نہیں دیتے تو کس کو نہیں دیتے؟ نہیں دیتے تو آخرت کے لیے نہیں دیتے، حالانکہ اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ عیش و عشرت کے لیے انسان نہیں، عیش و عشرت کے لیے انسان نہیں، یاد رکھ تم بندے ہو مہمان نہیں۔ مہمانوں کا معاملہ اور ہوتا ہے، مہمان تو 2-4 دن کا ہوتا ہے نا، مہمان تو 3 دن کا ہوتا ہے۔ مہمانوں کی عزت خاطر تو ہوتی ہے، لیکن تم مہمان تو نہیں ہو نا، تم تو بندے ہو، تم تو غلام ہو۔ کوئی کسی کے یہاں جب نوکری پہ جاتا ہے، نوکر نوکری کرنے جاتا ہے تو وہ مہمان بن کے تو نہیں بیٹھتا نا، وہ تو حکم کا پابند ہوتا ہے۔ یاد رکھ تو بندہ ہے مہمان نہیں، تم بندے بن کر آئے ہو، غلام بن کر آئے ہو، مہمان بن کر نہیں۔ مہمان تو تم وہاں بنو گے جنت میں، جب یہاں تم اپنے مالک کو راضی کر لو گے نا تو پھر وہاں تمہاری مہمان نوازی ہوگی۔ یہاں بندے ہو، یہاں بندے بن کر رہو، مہمان نوازی کروانی ہے اور اس کو جو ہے آپ نے برقرار رکھنا ہے، تو وہ آخرت کے لیے تیاری کرو، وہ تمہارے لیے آخرت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ یاد رکھ تم بندے ہو مہمان نہیں، غفلت و مستی تجھے شایع نہیں۔ اور اس کو ہم یوں ہی پڑھ سکتے ہیں، غفلت و سستی تجھے زیبا نہیں۔ نہ مستی زیبا ہے، نہ سستی زیبا ہے، دونوں چیزیں زیبا نہیں ہیں۔ غفلت و سستی تجھے زیبا نہیں، نہ تمہارے شایان شان ہے، نہ تمہیں یہ چیز زیب دیتی ہے کہ تم غفلت میں زندگی بسر کرو، تم سستی و کاہلی میں زندگی بسر کرو، تمہارے لیے چیز مناسب نہیں ہے۔ بندگی کر
تو اگر نادان نہیں، بندگی کر تو اگر نادان نہیں، بندگی کر تو اگر نادان نہیں۔ اگر نادانی نہیں ہے، سمجھدار ہو تو بندگی کرو، مولا کو راضی کرو۔ جس مالک کے پاس واپس جاؤ گے اس کو راضی کرو، جس مالک کے پاس سے آئے ہو اس کو راضی کرو۔ جس مالک نے یہ سب کچھ دیا ہے، یہ سارا بدن جس پر ہمارا یہ انحصار ہے عیش و خوشی کا، تو وہ جس نے اس بدن کو دیا ہے اس مالک کو پہچانو، تاکہ تمہاری قدر افزائی ہو، تاکہ تمہاری عزت افزائی ہو، تاکہ تمہاری ذلت و رسوائی نہ ہو، ذلت و رسوائی سے بچ سکو۔ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پر ایمان رکھو، قرآن پر یقین رکھو، قرآن پر عمل کرو، قرآن کو آگے پہنچاؤ، قرآن کو دوسروں تک پہنچاؤ، تاکہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے۔